ناظرین، یہ پرابیبلٹی کا جو ہم سیشن آپ کے ساتھ کر رہے تھے، کیا مسائل پیش آتے ہیں پرابیبلٹی پڑھانے کے لیے، اور اگر ہم پیڈاگوجیکل کانٹینٹ ڈیزائن کرنا چاہتے ہیں پرابیبلٹی ہائی اسکول میں پڑھانے کے لیے، کالج میں پڑھانے کے لیے، یونیورسٹی میں پڑھانے کے لیے، تو اس میں ہمیں کن چیزوں کا خیال رکھنا چاہیے، ہم یہ ڈسکس کر رہے تھے۔ آج کا جو سیریز آف ماڈیولز ہے وہ بھی انہی چیزوں کے بارے میں ہوگا۔ امید ہے، پرابیبلٹی ہے کہ آج ہم اس کو ریپ اپ کر لیں گے۔ آپ جانتے ہیں میرا نام اشرف اقبال ہے، میرے ساتھ یاسر ہاشمی ہیں۔ اس سے پہلے ہم کیا کرتے رہے، میں تھوڑا سا آپ کو اس کے بارے میں بریف کرتا چلوں۔ ہم نے یہ ڈسکس کیا تھا آپ سے کہ ان انٹیوٹیو پرابلمس جو ہیں، جو انٹیوٹیو پرابلمس ہیں پرابیبلٹی کے اندر، وہ تو بڑی آسانی سے آپ ڈسکس کر سکتے ہیں، لیکن جو انٹیوٹیو نہیں ہے، اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا ان پرابلمس کو ہم ڈسکس کریں کلاس میں یا نہ کریں۔ ہم نے ڈسکس کیا تھا مختلف ایکسپرٹس جو اس فیلڈ میں پڑھاتے رہے ہیں، ان کی رائے کہ ان کو ہمیں ہیڈ آن ڈسکس کرنا چاہیے، ان سے شرمانے کی ضرورت نہیں ہے، اس لیے کہ اگر مسئلہ ہوا اور ان کو کوئی ایسا پرابلم فیس کرنا پڑ گیا کہ وہ انٹیوٹیو نہ ہوا، تو پھر ان کو پرابلم بعد میں اپنی آنے والی زندگی میں ہو سکتا ہے۔ تو اب پرابلم یہ ہے کہ آپ کو یاد ہوگا ہم نے ایک یہ پرابلم ڈسکس کیا تھا، اس کو ہم تھوڑا بہت اس کا ذکر کریں گے۔ اس کے علاوہ ہم بہت سارے آج اس طرح کے پرابلم ڈسکس کریں گے جن میں آپ کی انٹیوشن ایک سائڈ پہ آپ کو لے کے جانا چاہ رہی ہے، لیکن آپ کو کوئی ٹولز اور ٹیکنیکس، اب آپ کو ضرورت پڑتی ہے ان ٹولز اینڈ ٹیکنیکس کی، کہ اگر وہ آپ کے پاس نہ ہوں تو پھر آپ کو یہ معلوم نہیں ہو سکتا کہ جو انٹیوشن آپ کو کہہ رہی ہے وہی جواب صحیح ہے یا نہیں۔ ہماری کوشش یہ ہوگی کہ ہم آپ کو فارمولیز نہ کروائیں، ہم آپ کو کچھ ایسی ٹیکنیکس بتا دیں، ایسے ٹولز آپ کو پرووائڈ کر دیں جن کو استعمال کرتے ہوئے آپ اپنی انٹیوشن کی ججمنٹ کو جج کر سکیں کہ کیا یہ صحیح ہے، کیا یہ غلط ہے، اگر یہ غلط ہے تو کیوں غلط ہے، کس حد تک غلط ہے، میتھمیٹیکلی بھی آپ پھر نکال سکیں۔ آپ کو یاد ہوگا کہ ہم نے ٹولز کے بارے میں لاسٹ ٹائم کافی اسٹریس کیا تھا۔ ہم نے اس پرابلم کو بھی ذکر کیا تھا کہ ناصر کے 8 بچے ہیں، جو سب سے بڑے 7 بچے ہیں ان کے بارے میں پتہ ہے کہ وہ بیبی بوائز، تو 8واں بچہ جو ہے، وہ جو سب سے چھوٹا بچہ ہے، اس کی پرابیبلٹی کیا ہوگی کہ وہ لڑکی ہوگا یا لڑکا ہوگا۔ یہ پرابلم ہم نے ڈسکس کیا تھا، آپ کو یاد ہوگا۔ اس کے ساتھ ہم نے یہ ڈسکس کیا تھا کہ اگر ناصر کے ہی 8 بچے ہیں، جس میں سے 7 کے بارے میں آپ کو پتا ہے کہ وہ بیبی بوائز ہیں، آپ کو یہ معلوم نہیں کہ سب سے بڑے 7 بچے بیبی بوائز ہیں، آپ کو صرف یہ معلوم ہے کہ 7 آؤٹ آف 8 آر بیبی بوائز۔ اب پرابیبلٹی کیا ہے کہ 8واں بیبی بوائے ہوگا۔ تو کیا یہ پرابلمز مختلف ہیں یا یہ پرابلمز ایک جیسے ہیں، اس کا فیصلہ بڑا ضروری ہے کہ آپ کر سکیں۔ انٹیوشن سے یہ لگتا ہے جیسے دونوں کیسز میں 50% ہوگی پرابیبلٹی، جبکہ ایسا نہیں ہے۔ اس کو ذرا تھوڑا سا آسان بنا لیتے ہیں پرابلم کو، اس کو ڈسکس کرنے سے پہلے اگر ہم یہ پوچھیں کہ پرابیبلٹی آف ہیونگ 2 بیبی بوائز ان اے فیملی آف 4 کیا ہوگی، یہ چھوٹا پرابلم کا سائز ہم نے تھوڑا سا چھوٹا کر دیا۔ ہیونگ 1 بوائے اینڈ 3 گرلز کی پرابیبلٹی کیا ہوگی، ہیونگ آل بوائز کی پرابیبلٹی کیا ہوگی، آل گرلز کی پرابیبلٹی کیا ہوگی، پرابیبلٹی کہ 2 بچے ایک سیکس کے ہوں، 2 بچے دوسرے سیکس کے ہوں، ان کی پرابیبلٹی ورسز کہ ایک بچہ ایک سیکس کا ہو، 3 بچے دوسرے سیکس کے ہوں، کیا یہ مختلف ہوگی پرابیبلٹی۔ اب دیکھیں، یہ کافی سارے پرابلمز جو ہیں یہ انٹر ریلیٹڈ پرابلمز ہیں، ان کا اس طرح سے نہیں ہو سکتا کہ آپ جواب یاد کر لیں۔ اگر آپ ایک سوال کا جواب یاد کر لیں گے تو میں اسے گھما پھرا کے دوسرے طریقے سے جب پوچھوں گا تو اس میں آپ پھنس جائیں گے۔ تو اس لیے بہت ضروری ہے کہ اس میں آپ سمجھ بوجھ سے حصہ لیں۔ اور جو ٹول ہم نے آپ سے ڈسکس کیا تھا لاسٹ ٹائم، وہ یہ کہ جیسے کہ یاسر سے میری بات ہو رہی تھی کہ اگر ہمیں سرچ سپیس پتہ چل جائے کہ کیا کیا ٹوٹل پاسبلٹیز ہو سکتی ہیں، اور اگر ہم انہیں کاؤنٹ کر سکیں تو پرابلم مسئلہ حل ہو جاتا ہے۔ جی بالکل، میرے خیال میں یہ کاؤنٹنگ جو ہے وہ اس کا ایک طرح سے آسان حصہ ہے، لیکن یہ ڈیسائیڈ کرنا کہ ایکچوئل سرچ اسپیس کیا ہے، واٹ از دی فل رینج آف ایونٹس اینڈ پاسبلٹیز، وہ ایک بڑی مزیدار اس میں امیجنیشن بھی آتی ہے، اور اس کے اندر کافی ڈبیٹ اور انڈرسٹینڈنگ کا بھی حصہ ہے۔ تو ناظرین، جیسے کہ ہم یہ 4 بچوں کی بات کر رہے تھے، اس کا اگر آپ سرچ سپیس دیکھیں اور ایک دفعہ سرچ سپیس بنا لیں اپنے سامنے،
تو پھر آپ کا انٹیوشن اگر آپ کو جواب غلط بھی بتا رہی ہے وہ فوراً اپنے آپ کو کریکٹ کر لے گی. لیکن یہ بڑا ضروری ہے کہ وہ پکچر آپ اپنے سامنے بنا لیں. جیسا کہ آپ کو سلائڈ پہ نظر آ رہا ہے, اس میں آپ دیکھیں کہ ہم نے 4 بچوں کی جو ساری پاسبلٹیز ہو سکتی ہیں, اس میں 0 ہم نے ایک گرل کو ریپرزینٹ کیا بغیر کسی وجہ کے. ہم بوائے کو بھی کر سکتے تھے, یہ ہمارا باعث نہیں ہے. ہم 1 2 بھی رکھ سکتے تھے, لیکن چونکہ 0 1s میں بیسیکلی کمپیوٹر سائنس سے بلانگ کرتا ہوں تو مجھے 0 1 زیادہ اچھے لگتے ہیں. سو 0 اسٹینڈس فار اے گرل اینڈ 1 اسٹینڈس فار بوائے. تو اس میں آپ دیکھیں کہ ساری پاسبلٹیز, اور 4 کے اگر آپ کمبینیشن بنائیں زیروز اور 1s کے تو وہ 16 بنتے ہیں, آپ کو معلوم ہے. تو اس میں آپ دیکھیں کہ جو ریڈ کلر ہے وہ ہم نے ریپرزینٹ کیا جہاں 2 گرلس اور 2 بوائز, 2 ایک سیکس کے اور 2 دوسرے سیکس کے, ان ساروں کو ہم نے ریڈ کلر کر دیا. تو اب آپ دیکھتے جائیں کہ اس میں کاؤنٹ کرتے جائیں کہ اس میں کتنے ریڈ کلرز کے, جس میں 2 لڑکے اور 2 لڑکیاں. یہ بھی ہو سکتا ہے کہ شروع میں 2 لڑکے بڑے والے لڑکے ہوں اور لڑکیاں چھوٹی ہوں. یہ بھی ہو سکتا ہے کہ لڑکے چھوٹے ہوں لڑکیاں بڑی ہوں. یہ بھی ہو سکتا ہے ایک لڑکا ہو پھر ایک لڑکی ہو پھر ایک لڑکا ہو پھر ایک لڑکی ہو. تو مختلف پاسبلٹیز ہیں. اب آپ یہ کاؤنٹ کر کے دیکھ لیں, یہ ٹوٹل بنتی ہیں 1 2 3 4 5 6 پاسبلٹیز بنتی ہیں, جس میں آؤٹ آف 16, جس میں سے 2 لڑکے ہیں اور 2 لڑکیاں ہیں. بڑے اور چھوٹے ہو سکتے ہیں. یہ تو پاسبلٹی ہوگی. تو اس کا مطلب یا صرف پرابیبلٹی کہ 4 کی فیملی میں 2 لڑکے ہوں گے اور 2 لڑکیاں ہوں گی, وہ کیا ہوئی, ڈیوائڈ کر دیں آپ ٹوٹل 6/16 ہو جائے گی. اچھا, اب ہم دیکھتے ہیں کہ جو میں نے آپ سے سوال پوچھا تھا کہ ایک لڑکا ہو اور 3 لڑکیاں ہوں, اس کی پرابیبلٹی انٹیوشن آپ کو کیا کہتی ہے کہ کیا یہ اس کے مطلب, ابھی آپ اس ٹیبل کی طرف نہ دیکھیں, تو اگر میں آپ سے پوچھوں اس کی 6/16 ہے کہ 2 لڑکے ہوں اور 2 لڑکیوں, برابر برابر کا حساب کتاب تھا نا یہاں پر. اب میں کہوں کہ یہ پرابیبلٹی کہ ایک لڑکا ہو اور 3 لڑکیاں ہوں, اور وہ کہیں کسی آرڈر میں بھی ہو سکتے ہیں, بڑے بھی ہو سکتے ہیں چھوٹے, لیکن 3 ایک سیکس کے ہوں, ایک سیکس کا ہو. ایک لڑکا بھی ہو سکتا ہے, 3 لڑکیاں بھی ہو سکتی ہیں, ایک لڑکی بھی ہو سکتی ہے, 3. آپ کی انٹیوشن یاسر کیا کہتی ہے کہ اس کی پرابیبلٹی 2 لڑکے 2 لڑکیوں سے زیادہ ہوگی کم ہوگی؟ میری تو کہتی ہے جی کم ہوگی. کم ہوگی, اس لیے کہ یہ مطلب یہ کہ جس میں 3 ہم لڑکے کر رہے ہیں نا, 3 یا لڑکے یا لڑکیاں اور ایک دوسری سیکس کا کر رہے ہیں, جبکہ دوسرے میں فیئر تھا کہ 2 لڑکے. تو اس میں ذرا کاؤنٹ کر کے دیکھیں آپ ناظرین کہ, اور یہ ہم نے بلو کلر سے ہم نے اس کو ریپرزینٹ کیا ہوا ہے. آپ دیکھیں کہ 1 2 3 4 5 6 7 8 بنتی ہے جی, یعنی کہ زیادہ ہو گئی. یہ زیادہ ہو جاتی ہے پرابیبلٹی کہ ایک سیکس کا ہو اور دوسرا بچہ جو ہے وہ 3 بچے دوسرے سیکس کے ہوں, اس کی پرابلم. اب دیکھیں یہاں انٹیوشن آپ کو ہیلپ نہیں کر رہی تھی, لیکن جب آپ نے سرچ اسپیس بنا لی ساری کی ساری, تو اس کے بعد پھر آپ کے سامنے پرابلم واضح ہو جاتا ہے, آپ نے انٹیوشن کو کریکٹ کر سکتے ہیں. اسی طرح سے ہم اگر آگے چلیں تو اس میں انٹیوشن کا ہی ہم ذکر اگر فرض کریں تو یاسر یہ انٹیوشن کہاں پہ ہمارا ساتھ نہیں دیتی؟ آپ ذرا یہ مجھے بتائیے. پہلے لڑکے اور پہلی لڑکی کے بارے میں اگر فرض کریں ہم ذکر کریں تو اس میں تو کوئی مسئلہ نہیں ہوتا, اس میں تو انٹیوشن آپ کو 50% کہتی ہے, اور یہاں انٹیوشن کے بغیر آپ گزارا نہیں کر سکتے. جی آئی تھنک انٹیوشن اسٹریٹ فارورڈ ہے, اور نمبر اتنا کم مطلب چھوٹا سا ہے, تو شارٹ ٹرم میموری میں آپ کو کوئی پرابلم نہیں ہوتی پاسبلٹیز ساری ہولڈ کرنے کی. اور انٹیوشن کے بغیر آپ کچھ کہہ بھی نہیں سکتے. آپ لکھ لیں کہ ایک سرچ اسپیس آپ کی ایک بوائے یا ایک گرل ہے, تو وہ اس سے کوئی خاص آپ کو فائدہ نہیں مل جائے گا. تو یہاں پر تو آپ کو انٹیوشن سے ہیلپ لینی پڑے گی, اتنا سمپل پرابلم ہے. لیکن جب 2 بچوں پہ ہم جاتے ہیں اور ہم کہتے ہیں کہ ایک لڑکا ہے اور دوسری لڑکی ہو سکتی ہے, یا ایک بڑا بیٹا ہے اور اس کے بعد پرابیبلٹی کیا ہوگی, یا ہم یہ کہتے ہیں کہ ایک بیٹا ہے, چاہے وہ بڑا بھی ہو سکتا ہے وہ چھوٹا. اب یہاں پہ آپ کی انٹیوشن جو ہے وہ آپ کو پوری طرح ہیلپ نہیں کرتی, تو پھر آپ کو ٹولز اور ٹیکنیکس پہ سے ہیلپ لینی پڑ جاتی ہے. تو ناظرین جیسا کہ آپ کو نظر آ رہا ہے, یہ آپ کو ایک پرابیبلٹی ٹری ہم نے بنایا ہوا ہے, جس میں یہ سارا کچھ آپ کو مطلب یہ کہ پہلا بیٹا ہے یا پہلی بیٹی ہے, دوسرا بیٹا ہے یا دوسری بیٹی ہے. اس میں پرابلم ہم یہ ڈسکس کر رہے تھے کہ اگر ایک بیٹا ہے تو پھر پرابیبلٹی کہ دوسرا بھی بیٹا ہو, بڑا یا چھوٹے کی بات ہم نے نہیں کی, جیسے ہم نے پہلے بھی کیا تھا نا. تو اب پاسبلٹی کہ لڑکی ہوگی اس کی پرابیبلٹی کیا ہے. تو ناظرین اس میں دیکھیں کہ یہ جو سرچ اسپیس ہے اس میں 0 والی بات جو ہے وہ ختم ہو جاتی ہے کہ 2 لڑکیاں تو ہو نہیں سکتی. تو سرچ اسپیس آپ کی 3 کی رہ جاتی ہے کہ ایک بڑا بیٹا ہے, اب کیا ہوگا, اب
ایک بیٹا چھوٹا والا ہے، اب کیا ہوگا؟ اور اس میں اب آپ دیکھ لیں تو یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ایک بیٹا ہو جائے، لیکن وہ 1-1 کی پاسبلٹی ہے. یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ایک بڑا لڑکا ہو اور ایک چھوٹی لڑکی ہو، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ایک لڑکی ہو بڑی اور چھوٹا لڑکا ہو. تو اب اس میں لڑکی کی پاسبلٹی 2/3 ہو جاتی ہے، جو انٹیوشن کے خلاف تھی. آپ نے جب یہ ٹولز ٹیکنیک استعمال کیے تو آپ کو اندازہ ہوا کہ یہ پرابلم اتنی آسانی سے آپ سالو نہیں کر سکتے. تو اسی طرح ناظرین، یہ جو پرابلم 8 بچوں کا تھا، جس میں ہم نے یہ کہا تھا کہ ناصر کے 8 بچے ہیں جس میں سے 7 بیٹے ہیں اس کے، اب پرابیبلٹی کہ کیا ہوگی اس کی، اس میں بھی آپ کو یہ ڈرا کرنی پڑیں گی پاسبلٹیز. اور ضروری نہیں کہ آپ یہ پرابیبلٹی ٹری بھی ڈرا کریں. آپ سرچ اسپیس، اگر آپ کا پرابیبلٹی ٹری بہت بڑا ہوتا جا رہا ہے تو آپ سرچ اسپیس ویسے بھی ڈرا کر سکتے ہیں، جیسا کہ ہم نے یہاں پہ ڈرا کیا ہوا ہے. اس میں آپ دیکھیں کہ اگر 8واں بھی لڑکا ہوگا تو وہ تو 1/9 کی پاسبلٹی بنتی ہے. لیکن اگر کوئی بھی لڑکی ہو جائے، جو 8واں بچہ ہے اس کا ہمیں پتہ نہیں کہ وہ سب سے چھوٹا ہے یہ سب سے بڑا ہے، تو اس کی پرابیبلٹی 8/9 بنتی ہے. یہ آپ کے سامنے. اب یہ انٹیوشن آپ کو کیا کہتی تھی اور کیا نہیں کہتی تھی، یہ آپ کو دیکھنا پڑے گا. اس کے برعکس اگر ہم یہ کہیں کہ ناصر کے 8 بچے ہیں جس میں سے سب سے بڑا جو ہے وہ سب سے بڑے 7 بچے ہیں اور وہ لڑکے ہیں، اب پرابیبلٹی کیا ہوگی؟ تو اب آپ کی سرچ اسپیس صرف 2 کی رہ جاتی ہے، ایک بیٹا ہو سکتا ہے یا بیٹی ہو سکتی ہے، تو یہ 50% ہو جاتی ہے. تو ناظرین، یہی چیزیں ہم آج کے ماڈیولز میں ڈسکس کریں گے، اور اس کے علاوہ کچھ اور پرابلمس کا بھی ہم ذکر کریں گے. ہم یہ بھی ذکر اس میں کریں گے خاص طور پہ کہ پاکستان میں جو مختلف کتابیں کالج لیول پہ، FSC لیول پہ پڑھائی جاتی ہیں پرابیبلٹی کی، چاہے وہ سرحد سے ہیں، ہمارے پاس اس وقت کتابیں ہیں وہ، چاہے وہ سرحد پختونخوا بورڈ کے ہیں، چاہے وہ سندھ بورڈ کی ہیں، چاہے وہ بلوچستان کی ہیں، چاہے وہ پنجاب کی ہیں، ان میں اگر آپ وہ کتابیں استعمال کر کے پڑھانا چاہتے ہیں بچوں کو اور پیڈاگوجیکل کانٹینٹ جنریٹ کرنا چاہتے ہیں، تو پھر آپ کو کیا ایفرٹ کرنی پڑے گی، اس میں کتنی وہ فرینڈلی ہیں پیڈاگوجیکل کانٹینٹ جنریٹ کرنے کے لیے. ان کا ہم کمپیریزن بھی کریں گے جو او لیول کی یا اے لیول کی کتابیں ہیں ان کے ساتھ. جو انٹرنیشنل سٹینڈرڈز ہیں میتھمیٹکس پڑھانے کے، ہارورڈ کیلکولس کی بھی ہم ذکر کریں گے کہ انہوں نے آپ کو کیا گائیڈ لائن پرووائڈ کی ہوئی ہیں میتھ پڑھانے کی. اس کے علاوہ انڈیا میں جو کتابیں استعمال ہوتی ہیں FSC کی 11ویں یا 12ویں جماعت کی، ان کا بھی ہم ڈیٹیل کے ساتھ ذکر کریں گے، ان کا موازنہ کریں گے. تو اس سے پہلے کہ ناظرین ہم دوسرا ماڈیول شروع کریں، میں ایک ذکر آپ کو سے کرنا چاہوں گا کہ مجھے یاد پڑتا ہے جب ہم نے پرابیبلٹی پڑھی تھی کالج میں یا یونیورسٹی کے اندر، تو مجھے بالکل سمجھ نہیں آئی تھی. اور اسی وجہ سے شاید یہ جو ہم نے ماڈیولز ڈیزائن کیے ہیں پرابیبلٹی پڑھانے کے، وہ ڈیزائن کرتے ہوئے میں نے خاص طور پہ بہت زیادہ انجوائے کیا، اس لیے کہ مجھے یہ احساس تھا کہ کیا کیا مسائل پیش آ سکتے ہیں سمجھنے کے حوالے سے. اگر مجھے پہلے سے چیزیں معلوم ہو جائیں، سمجھ آ جائیں، تو پھر جب میں ان کو پڑھتا ہوں دوبارہ سے تو مجھے یہ مشکل ہوتی ہے یہ سوچنا کہ جب اسٹوڈنٹس پہلی دفعہ ان چیزوں کو پڑھنے کی کوشش کریں گے تو ان کو کن مسائل کا سامنا کرنا پڑے گا. اور میرے خیال میں یہ پیڈاگوجیکل کانٹینٹ ڈیولپ کرنے کا، ٹیچرز ٹولز ڈیولپ کرنے کے لیے، اس سے بہتر کوئی آپ کے پاس ریسورس ہوتا ہی نہیں ہے کہ آپ کے پاس نالج ہو کہ میں نے جب سیکھا تھا اس کی اگر میموری ہو، آپ ایکسپرٹ نہ ہو گئے، ابھی آپ انٹرمیڈیٹ لیول پہ، آپ کو یاد ہو کہ جی یہ مجھے مسئلے کنفیوژنز ہوئی تھیں، وہ جو ہیں اس سے بہتر تو کوئی مطلب ٹولز ڈیولپ کرنے کے لیے ہے ہی نہیں. آپ ان کو ہر ایک اپنی کنفیوژن کو یاد رکھیں، نوٹ ڈاؤن کریں اور اس کے بارے میں کانٹینٹ ڈیزائن کریں کہ اچھا ہاؤ ڈیڈ آئی گیٹ بیونڈ دس. رائٹ. تو یہ بڑا ضروری ہوتا ہے کہ آپ کو معلوم ہو کہ آپ کو کیا مسائل پیش آئے تھے، اور یہ بھی بہت ضروری ہوتا ہے ناظرین کہ آپ کو یہ اندازہ ہو کہ جن اسٹوڈنٹس کے سامنے آپ یہ لیکچر تیار کر کے جا رہے ہیں ان کے ذہن میں کیا مسائل ہوں گے. تو بیسکلی جو اسٹوڈنٹس کی مسٹیکس ہیں وہ ٹیچر کے لیے بہت امپورٹنٹ ہوتی ہیں ٹولز ڈیولپ کرنے کے لیے. جی، تو یہ اسی لیے ہمیں یہ ماڈیول سب سے مزے کا لگا. مجھے یاد ہے کہ جو انسٹرکٹر ہمیں پڑھایا کرتے تھے وہ ہمیشہ یہ کمپلین کرتے تھے کہ آپ لوگ ریوائز کر کے نہیں آتے، آپ لوگوں کو میں جو پڑھاتا ہوں آپ کو جب میں پوچھتا ہوں تو آپ کے پاس اس کا جواب نہیں ہوتا. اور مجھے یاد ہے واقعی ہم ریوائز کر کے نہیں جاتے تھے. وہ چیزیں ریوائز کرنے کا اب کیا مطلب تھا؟ کیا ہم ان کے جواب یاد کر کے جاتے؟ اب مزے کی بات یہ ہے کہ یاسر سے جب میری بات ہو رہی تھی تو کچھ پرابلمس ہم جو آج ڈسکس کریں گے ان مختلف ماڈیولز میں جو پرابیبلٹی کے حوالے سے ہم نے ڈیزائن کیے، ان میں سے کچھ ایسے پرابلم جن کے جواب ہمیں یاد تھے لیکن ہمیں یہ یاد نہیں تھا کہ یہ ہوا کیسے، یہ جواب صحیح کیوں تھے، اور ان جوابوں تک پہنچنے کے لیے پروسیس کیا تھا. تو اس کی جو سب سے بڑی
وجہ یہ تھی، میں سمجھتا ہوں اب، کہ ہمیں ٹولز اینڈ ٹیکنیکس پرووائڈ نہیں کیے. ہمیں ہر پرابلم جو پرابیبلٹی کا کلاس میں کروایا جاتا تھا وہ ایک نیا پرابلم لگتا تھا، اور اس کے لیے ہمیں سمجھ نہیں آتی تھی کہ ہم شروع کہاں سے کریں. تو ناظرین، اس میں آپ خاص طور پہ یہ خیال رکھیں کہ ٹولز اور ٹیکنیکس یاد کرنا آسان ہوتا ہے، جبکہ ایک سوال کا جواب یاد کرنا بہت مشکل ہوتا ہے، اور اگر وہ یاد رہ بھی جائے تو اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا. آپ یاسر اس کے بارے میں کچھ کہیں گے؟ جی بالکل. وہ جتنی دفعہ آپ ایکسیس کریں گے اس کو میموری میں، اتنی دفعہ وہ استعمال ہوگا. اسپیسیفک ایگزامپل تو آپ نہیں ایکسیس کرتے، جنرلائز ٹولز کو ہی بار بار ایکسیس کرتے ہیں، اور اس لیے ان کی میموری میں ٹریس بہتر ہوتا ہے اگر پڑھائے جائیں. تو ناظرین، اس میں مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ ہماری جو کتابیں استعمال ہوتی تھیں، جو ہم اس وقت استعمال کر رہے تھے، ان میں بھی انفارچونیٹلی یہ ٹولز اینڈ ٹیکنیکس اس وقت بالکل مسنگ تھی. وہاں پر پرابلم ہوتا تھا، اس کا سولوشن ہوتا تھا، سالو پرابلمس ہوتے تھے، وہ کس طرح سے اس پرابلم کا سولوشن اس طرح سے آ جاتا تھا، اس پرابلم کا سولوشن ایک اور طرح سے آ جاتا تھا، یہ ہمیں سمجھ نہیں آتا تھا. اور جب بھی ہمیں وہ چیزیں ابھی تک، وہ جو کنیکشن بننے چاہیے تھے ہمارے ذہن کے اندر کہ یہ ٹولز اور ٹیکنیکس ہیں اور ان کو استعمال کرنے کا یہ طریقہ ہونا چاہیے، وہ کنیکشن بن نہیں سکے کسی وجہ سے. مختلف پاکستان کے اندر جو کتابیں استعمال ہو رہی ہیں کالج لیول کے اوپر، ان کے اندر اور باہر کی جو اور کتابیں ہیں، ان کا کیا کمپیریزن ہو سکتا ہے؟ آپ کو پیڈاگوجیکل کانٹینٹ ڈیزائن اگر کرنا ہے تو آپ کو کیا ایفرٹس کرنی پڑیں گی، کن چیزوں کا آپ کو خیال کرنا پڑے گا. تو ناظرین، یہ آپ کو سلائیڈ نظر آ رہی ہے اس وقت. یہ ایک بڑا کروڈ کمپیریزن ہے مختلف کتابوں کا جن میں پرابیبلٹی 11ویں یا 12ویں جماعت میں پڑھائی جاتی ہے. اس میں آپ کو چاروں پاکستان کے جو بورڈز ہیں، جن میں پنجاب بورڈ بھی شامل ہے، جس میں سندھ بورڈ بھی شامل ہے، خیبر پختونخوا بورڈ بھی شامل ہے، وہ سارے کے سارے اس میں آپ کو نظر آ رہے ہیں. اور اس کے ساتھ ساتھ ہم نے او لیول اور اے لیول کے بارے میں جو بکس ہیں ان کا بھی ذکر ہم ساتھ ساتھ کرتے جائیں گے. اچھا، اس سے پہلے کہ میں اس کے بارے میں ذرا کروں، میں نے مختلف ایف ایس سی کے اسٹوڈنٹ سے جب پوچھنے کی کوشش کی کہ وہ پرابیبلٹی، یونیورسٹی کے اسٹوڈنٹ سے بھی پوچھنے کی کوشش کی، تو مجھے محسوس ہوا، اور یہ میرے خیال میں غلط نہیں ہوگا، یاد سے مجھے کریکٹ کر دیں اگر میں غلط بات کروں تو، کہ پرابیبلٹی ایک ایسا سبجیکٹ ہے جس کا ہم پہلے بھی ذکر کر چکے ہیں، جو بہت ہی ایل انڈرسٹوڈ ہے. جی بالکل. اور یہ اسٹوڈنٹس کا سیلف کانفیڈنس اس میں زیرو ہوتا ہے. جی وہ کہتے ہیں کہ اچھا کر بھی لیا ہے، نمبر آ بھی گئے ہیں، لیکن ہمیں سمجھ نہیں آیا کہ کس طرح ہوا ہے. وہ محنت کر کے رٹے مار کے جواب یاد کر کے لکھ دیے، لیکن ابھی بھی اگر پوچھیں تو ہمیں نہیں سمجھ آیا کہ کس طرح ہوا ہے. تو ناظرین، آخر پرابیبلٹی میں ایسی کیا بات ہے کہ جس میں ہمیں یہ محسوس ہوتا ہے کہ ہمارے اسٹوڈنٹس جو کہ انٹیلیجنس کے حوالے سے کسی سے کم نہیں ہیں، ان میں ایک کمی رہ جاتی ہے، ان کو ایک شارٹ کمنگ رہ جاتی ہے، اور باہر بھی جب وہ پڑھنے کے لیے جاتے ہیں تو ان کو احساس ہوتا ہے کہ ان کے یونیورسٹی کے اسٹوڈنٹس کے ساتھ میں نے اپنا حساب سے اپنے کولیگس کے حوالے سے دیکھا کہ، تو اگر آپ اس سلائیڈ کو غور سے دیکھیں تو آپ کو بڑی آسانی سے یہ وجہ معلوم ہو جائے گی. دیکھیں، پنجاب ٹیکسٹ بک بورڈ کے اندر جو کتاب ہے پرابیبلٹی جس میں پڑھائی جاتی ہے، اس میں ٹوٹل پیجز ہم ڈیٹیل میں بھی ڈسکس کریں گے، یہ ایک بڑا کروڈ کمپیریزن ہے. اس میں 13 پیجز ہیں اور اس میں صرف ایک ڈائیگرام استعمال ہوتی ہے. یہ پنجاب ٹیکسٹ بک بورڈ کی کتاب ہے جو آپ کو کیمرے کے سامنے نظر آ رہی ہے. اسی طرح سے میرے پاس سندھ بورڈ کی بھی کتاب ہے. یہ آپ کے پاس سندھ بورڈ کی آپ کو کتاب نظر آ رہی ہے. اس میں 19 پیجز ہیں ٹوٹل، اور اس میں پرابلمز اس کے ساتھ ہی شامل ہیں، تو مطلب ٹوٹل پیجز جو ہیں وہ 19 سے کم ہو جاتے ہیں. ڈائیگرام صرف 4 ہیں. اسی طرح میرے پاس بلوچستان کی کتاب نظر آ رہی ہے. اس میں صرف 7 پیجز استعمال کیے گئے پرابیبلٹی پڑھانے کے لیے. تو اسٹوڈنٹس کا کہنا یہ تھا کہ ہم اس کو چوائس کے طور پہ چھوڑ دیتے ہیں. اچھا، خیر، ہم یہ بعد میں ذکر کریں گے کہ یہ ٹاپک پڑھانا چاہیے ایف ایس سی لیول پہ نہیں، لیکن اگر پڑھانا چاہیے تو پھر ہمیں اسے پراپرلی پڑھانا چاہیے. تو اس میں آپ دیکھیں کہ بلوچستان کے اندر 7 پیجز ہیں اور کوئی ڈائیگرام شامل نہیں ہے. خیبر پختونخوا کے اندر جو ٹریٹمنٹ کی گئی وہ سب سے بہتر ہے، نسبتاً سب سے بہتر ہے. اس میں ٹوٹل 36 پیجز ہیں اور 19 ڈائیگرامس ہیں. اب ناظرین، اس کو ذرا کمپیئر کریں. انڈیا کی جو کتابیں چھپی ہوئی ہمارے پاس موجود ہیں، انٹرنیٹ پہ اویلیبل ہیں، میں تھوڑا سا اس کا ذکر کر دوں. ان کی اکیڈمی ہے انسرٹ، جس نے یہ کتابیں چھاپی ہیں. وہاں پہ نیشنل کاؤنسل آف ایجوکیشنل ریسرچ اینڈ ٹریننگ، جس کا کام یہ ہے کہ وہ کالج، اس سینٹرل باڈی ہے، دہلی کے اندر ہے یہ بورڈ، اور اس کا کام یہ ہے کہ وہ
مختلف صوبوں کے اندر گائیڈ لائن پرووائڈ کرتی ہیں اور کتابیں خود سے بھی ایڈٹ کرتی ہیں، چھاپتی ہیں، اور یہ ساری کتابیں ہائی اسکول لیول، کالج لیول، 12ویں جماعت تک کی ساری کتابیں تمام سبجیکٹس کی انٹرنیٹ پہ فری آف کاسٹ اویلیبل ہیں۔ تو مزے کی بات یہ ہے کہ مختلف صوبوں کے اندر، وہاں تو بے تحاشا صوبے ہیں، کتاب ایک ہی وہ ریکمینڈ کرتے ہیں، اس طرح کی کتاب یا اسی سلیبس کی کتاب وہ اگر چاہیں تو کوئی اور بھی لگا سکتے ہیں، لیکن یہ ان کا اسٹینڈرڈ ہے کہ یہ کتاب آپ کے سامنے اسٹینڈرڈ کے طور پہ انہوں نے۔ اچھا، ایک اور جو بات مجھے یاسر مختلف نظر آئی ان کتابوں میں، وہ یہ کہ وہ انسرٹ کی چھپی ہوئی کتابیں ہیں، جیسا کہ آپ کو سلائڈ پہ نظر بھی آ رہا ہے۔ آپ کو ایک ہم اس کا کور پیج دکھا رہے ہیں، اس میں آتھرز کے نام نہیں ہیں، تو اس کا مطلب یہ کہ اگر ان کے اوپر کرٹیسزم ہوگا تو پھر وہ کوئی پرسنل لیول پہ نہیں جائے گی بات، وہ ایک انوائٹ کرتے ہیں کرٹیسزم۔ تو انڈیا میں اب آپ دیکھیں کہ 11ویں جماعت میں بھی یہ پڑھائی جاتی ہے پروبیبلٹی، اور 12ویں جماعت میں بھی یہ پڑھائی جاتی ہے، اور ٹوٹل پیجز آپ دیکھیں 12ویں جماعت میں 57 پیجز ہیں اور 11ویں جماعت میں 28 پیجز ہیں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ٹوٹل پیجز جو ہیں وہ 70-80 کے قریب ہو جاتے ہیں۔ تو یہ تو بہت ہی انفیئر کمپیریزن ہے کہ ہم بلوچستان میں 7 پیجز پڑھا رہے ہیں ان کو، اور انڈیا میں وہ کوئی 80 کے قریب پیجز پڑھا رہے ہیں ان کو۔ تو ایمفیسز آپ دیکھ لیں کہ پروبیبلٹی پہ ہم کتنا ایمفیسز دیتے ہیں، انڈین کتنا ایمفیسز دیتے ہیں۔ ہارورڈ کیلکولس کا ہم نے ذکر کیا تھا، ان کی کتاب یہ میں نے آپ کو پہلے بھی سلائڈ پہ دکھائی تھی، اب آپ کو دوبارہ سے اس کا کور نظر آ رہا ہے۔ اس میں بھی اگرچہ ہائر لیول پہ پروبیبلٹی ڈسکس کی گئی ہے، اس میں ٹوٹل 20 پیجز ہیں، لیکن چونکہ کتاب کا سائز بہت بڑا ہے تو اس کو آپ 40 پیجز آسانی کے ساتھ کر سکتے ہیں، اگرچہ 40 سے بھی زیادہ ہوں گے۔ تو یہ اب آپ دیکھیں اس میں ڈائیگرام جو ہیں وہ 50 ہیں، مطلب یہ کہ ایک پیج پر ایک سے زیادہ ڈائیگرام آ رہی ہے، یہ سٹینڈرڈ ایک طرح کا بنتا ہے۔ آپ او لیول کی کتاب ہمارے سامنے ہے، یہ آپ دیکھ سکتے ہیں، جو 11ویں جماعت کے لیے ہے یا او لیول کے لیے ہے، اس میں بھی پروبیبلٹی پڑھائی گئی ہے، اور اس میں آپ دیکھیں کہ وہی تقریباً ہارورڈ کیلکولس والی بات ہی بن جاتی ہے کہ ٹوٹل پیجز جو ہیں وہ 45 ہیں اور ڈائیگرام بھی 45 ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ ایک ایکسیپٹڈ فیکٹ ہے اب اس وقت کہ اگر آپ، اور یہ ہم نے کئی جگہ ڈسکس کیا تھا، کئی زاویوں سے ڈسکس کیا تھا ہم نے، کہ ڈائیگرامز دکھانا اور ڈائیگرامیٹیکل گرافیکل ٹولز پرووائڈ کرنا یہ ایک بہت اسینشیل چیز ہے۔ یہاں پہ ہم جس طرح میں نے کہا نا کہ ہمیں پروبیبلٹی از آل اباؤٹ کہ آپ فل اسپیس کو ویژولائز کریں یا امیجن کریں، اور اس سے بہتر کیا ہے کہ آپ گرافکلی یا ڈائیگرامیٹکلی کریں تاکہ آپ کی ویژول شارٹ ٹرم میموری جو ہے اس میں انوالو ہو جائے۔ ہاں، اب ناظرین تھوڑا سا ہم ڈیٹیل میں جانے کی کوشش کرتے ہیں۔ یہ بلوچستان بورڈ کی کتاب ہمارے سامنے ہے، میں نے آپ کو پہلے دکھائی تھی، اس میں 7 پیجز یا 6.5 پیجز ہیں۔ ایک پیج جو ہے وہ صرف پورا ایکسرسائزز کے لیے انہوں نے ریزرو کیا ہوا ہے، کوئی ڈائیگرامز نہیں ہیں، کوئی گریڈز نہیں ہیں، کوئی ویژول ٹولز نہیں ہے۔ ایک پورا پیج ڈیفینیشنز پہ انہوں نے ریزرو کیا ہوا ہے کہ یہ ڈیفینیشنز ہیں، ان کو آپس میں لنک، جو کوئی کہانی نہیں بنائی ان کو آپس میں لنک کرنے کی کوشش نہیں کی۔ یہ بڑا آسان ہو جاتا ہے میرے خیال میں کتاب لکھنا اگر آپ ڈیفینیشنز لکھنا شروع کر دیں۔ زیادہ تر فارمولا بیسڈ ہیں پرابلمس، پلگ اینڈ چگ لرننگ سٹائل ہے اس کا۔ نوٹیشنل سٹف، سیٹس کے اندر سے جو نوٹیشنل سٹف ہے لائک یونین انٹرسیکشن، وہ بہت زیادہ استعمال کیا انہوں نے۔ پیج 270 اور 271 کو اگر آپ دیکھیں جو آپ کو سلائڈ پہ بھی نظر آ رہے ہیں، تو اس میں فارمولے بہت زیادہ ہیویلی استعمال کیے گئے ہیں۔ ایگزامپل 7.55 دیکھیں، ایکسرسائزز جو ہیں وہ انٹرسٹنگ ہیں مگر ٹول باکس پرووائڈ نہیں کیا گیا، وہ فارمولا لگا کے اس کو سالو کرنے کی کوشش کی گئی ہے۔ اسی طرح یہ پنجاب ٹیکسٹ بک بورڈ کی کتاب بھی آپ کے سامنے ہے، اس میں ٹوٹل پیجز 13 ہیں، ڈائیگرام صرف اس کے اندر ایک ہے۔ ایکسرسائزز جو ہیں وہ 5 پیجز کے اوپر پرووائڈ کی گئی ہیں، جس کا مطلب یہ ہے کہ تقریباً آدھی سے تھوڑی کم جو پیجز ٹوٹل ہیں اس میں ایکسرسائزز ہیں۔ بہت سارے تھیرمز ہیں، کوئی کہانی نہیں پرووائڈ کی گئی، یوز آف سیٹ نوٹیشن بہت زیادہ ہے، پروفس ود ہیوی نوٹیشن ہے، ویژول ٹولز کوئی استعمال نہیں کیے گئے، یہ آپ پیج 252 اور 253 پہ دیکھ سکتے ہیں۔ تو ناظرین اب اگر آپ، میں ابھی باقی کتابوں کے ساتھ ان کا موازنہ کرتا ہوں، لیکن اگر آپ اس وقت دیکھیں کہ جو کنونشنل طریقہ ہے ہمارا پڑھانے کا، اور میں اس پہ آپ سے یاسر چاہوں گا کہ آپ تھوڑا سا ڈیٹیل میں اس کے بارے میں بات کریں کہ کنونشنل طریقہ جو ہے پڑھانے کا پروبیبلٹی یا میتھمیٹکس، ان جنرل میتھمیٹکس اور پروبیبلٹی خاص طور پہ، وہ یہ کہ ہم یہ کرتے ہیں کہ ہم ڈیفینیشنز کی بھرمار کرتے ہیں اور اس میں بہت سارے کانسیپٹس ہم ایک ساتھ بمبارڈ کر دیتے ہیں،
اس کے بعد پھر ہم تھیورمز بتاتے ہیں اور ان کے پروفس بھی ساتھ ساتھ کرواتے ہیں. اور وہ پروفس ایسے ہوتے ہیں کہ مجھے تو وہ سمجھ نہیں آتے, پتہ نہیں اسکول ٹیچرز کو اور کالج ٹیچرز کو اور کالج کے بچوں کو وہ کتنے نظر آتے ہوں گے. تو اب آپ دیکھیں کہ بہت ساری ڈیفینیشنز اور اس کے بعد تھیورمز اور اس کے بعد پھر ایگزامپل شروع ہوتے ہیں, سالو ایگزامپل شروع ہوتے ہیں, اور ہر تھیورم کے بعد ایک ایگزامپل ہوتا ہے. یعنی اس کا مطلب ڈیفینیشنز, تھیورمز, ایگزامپل, سالو ایگزامپل, اور وہ ایگزامپل پھر ایسا ہوتا ہے کہ وہ اسی تھیورم سے کنیکٹڈ ہو جاتا ہے کہ آپ نے پروف کیا تھا کہ یہ پرابیبلٹیز جمع اگر ہوتی ہیں تو اس میں تھیورم کیا ہوتا ہے, تو آپ نے اس کے بعد فوراً ایک ایسا پرابلم کرا دیا جس میں پرابیبلٹیز جمع ہوتی ہیں. پھر آپ نے کہا کہ وہ تھیورم جس میں پرابیبلٹیز ملٹیپلائی ہوتی ہیں اس میں کیا ہوتا ہے, ایک تھیورم کیا, اس کا پروف کرایا, اور اس کے بعد آپ نے ایک ایسی ایگزامپل کرا دی جس میں وہ ملٹیپلائی ہوتی ہیں. اچھا, پھر ایکسرسائزز بھی اس طرح سے ہیں جو انسالو پرابلمس ہیں کہ وہ بریکٹڈ ہیں کہ یہ اس تھیورم اور اس سالو ایگزامپل کے حوالے سے تھی ایکسرسائز, اس میں تو مجھے پرابیبلٹیز جمع ہی کرنی پڑیں گی ساری, اور دوسری ملٹیپلیکیشن کے حوالے سے ہیں تو اس میں پرابیبلٹیز میں نے ملٹیپلائی ہی کرنی ہے ہمیشہ. تو یہ جو طریقہ کار ہے جس میں آپ ڈیفینیشنز, تھیورمز, سالو پرابلمز, ایکسرسائزز, اس کے بارے میں یاسر آپ. پہلے بات اس طرح سے شروع کرتے ہیں کہ اگر میں ایکسپرٹ میتھمیٹیشین ہوں تو میرے لیے نوٹیشن استعمال کرنا اور اس کے تھرو ریزننگ کرنا بہت آسان بات ہے, کیونکہ نوٹیشن کے پیچھے جو کانسیپٹس ہیں وہ میں آٹومیٹکلی نوٹیشن دیکھ کے مجھے ایکسیس ہو جاتے ہیں. اسٹوڈنٹس کے لیے جو ابھی سیکھ رہے ہیں ان کے لیے نوٹیشن والی سٹوری سے شروع کرنا جو ہے, نوٹیشن انٹینسو سٹوری, وہ بہت زیادہ مشکل چیز ہوتی ہے, کیونکہ ابھی وہ نوٹیشن جن کانسیپٹس کو ریپرزینٹ کر رہی ہے وہ ہیں ہی نہیں. اور پھر جو نمبر آف نیو کانسیپٹس آپ ایک ساتھ ان کے بمبارڈ کر دیتے ہیں تو ان کو ڈائجسٹ کرنا ان کے لیے مشکل ہو جاتا ہے, بہت مشکل ہو جاتا ہے. اسی طرح تھیورمز جو ہیں وہ اس کے لیے تب ہوتے ہیں جب آپ کے بیس کانسیپٹ جو تھیورم کے ہیں وہ بہت اسٹرانگ ہو. اس کے بعد اب آپ ایبسٹریکٹ ریزننگ کر رہے ہیں وچ از اے پروف آف اے تھیورم. اس کے تھرو وہ تھیورم کے تھرو وہ بیس کانسیپٹ سکھانا جو ہے میرا خیال ہے کہ یہ بہت مشکل چیلنج ہے. اٹ شوڈ بی دی ادر وے راؤنڈ. اٹ شوڈ بی ادر وے راؤنڈ کہ پہلے آپ کانسیپٹ سکھائیں, اس کے تھرو آپ پھر تھیورم کے تک پہنچیں. اسی طرح یہ جو بات ہے کہ ہم کانسیپٹس جو تھیورمز مثلاً ہیں اور ان کی ریلیٹڈ پرابلمز پری ڈیوائڈ کر دیتے ہیں, اس سے دا اسٹوڈنٹس ابیلٹی ٹو ریکگنائز اے پرابلم ان دا ریئل ورلڈ دیٹ از ناٹ ویری ویل ڈیولپڈ. جو پرابلم سالونگ ابیلٹی, ٹھیک ہے کانسیپٹس ان کے پاس اگر پرابلٹی کے آ بھی گئے ہیں, ان کو آپریشنلائز کرنا جو ہے وہ ایک الگ سکل ہے کہ آپ ایک پرابلم کو دیکھیں, اس کے بعد دیکھیں کہ اس میں ریکگنائز کریں کہ اس میں کون سے کانسیپٹس نظر آ رہے ہیں مجھے, اور یہ ریکگنائز کرنا سیکھیں کہ یہ کانسیپٹ یہاں پہ نہیں اپلائی ہوتا, یہ ہوتا ہے, یہ نہیں ہوتا. نگیشن اینڈ ایکسیپٹنس, یہ دونوں سیکھنا جو ہے یہ بہت ضروری ہے. اور یہ اگر آپ پری ڈیوائڈ, پری پیکجڈ کر دیں گے کہ یہ اب ہم یہ اس طرح کی پرابلم کر رہے ہیں, اب اس طرح کی پرابلم کر رہے ہیں, یہاں پہ ایڈ کرنی ہے پرابلٹیز, یہاں پہ ملٹیپلائی کرنی ہے, اگر اس طرح پری پیکج کر دیں گے تو وہ جو اپلیکیشن ایبلٹی ہے اس کی پریکٹس نہیں ہو رہی. تو ناظرین یہ اس چیز کو ہم مزید ڈیٹیل میں ڈسکس کریں گے. جو ماڈرن طریقہ جیسے یاسر نے کہا وہ یہ ہے کہ آپ ایک ایکسائٹنگ سٹوری سے شروع کریں. آپ ایک ایسی سٹوری سے شروع کریں جو بچے روزمرہ کی زندگی کے ساتھ ریلیٹڈ ہو, وہ فوراً ان کی جو پرائر نالج ہے وہ اس کے ساتھ کنیکٹ ہو جائے, اس کی جڑیں بن جائیں ان کے ساتھ. اس سٹوری کے ساتھ ساتھ آپ کچھ کانسیپٹس لے آئیں بیچ میں, یہ شو کیے بغیر کہ یہ نیا کانسیپٹ ہے, یہ اس کی ڈیفینیشن ہے. مطلب یہ آپ کر رہے ہوں گے لیکن بچوں کو یہ معلوم نہیں ہوگا کہ آپ نئے کانسیپٹس انٹروڈیوس کروا رہے ہیں. اس وجہ سے معلوم نہیں ہوگا, اس وجہ سے اس کا احساس نہیں ہوگا, اس وجہ سے اس کا بوجھ معلوم نہیں ہوگا کہ وہ ان کی پرائر نالج کے ساتھ, ان کے روزمرہ کے ایکسپیرینس کے ساتھ, ان کے جو وہ بچے گیمز کھیلتے ہیں ان کے ساتھ, جو وہ زبان استعمال کرتے ہیں اس کے ساتھ, وہ اس کے ساتھ اتنی آسانی کے ساتھ لنکڈ ہو جائیں گے کہ ان کو پھر یہ احساس نہیں ہوگا کہ یہ نئے کانسیپٹ ہے, یہ کوئی بوجھ ہے جو ان کے سر کے اوپر آ گیا. تو طریقہ جو ماڈرن ہے وہ یہ ہے کہ آپ ایکسائٹنگ سٹوری سے شروع کریں, آپ اس میں کچھ نئے باتوں کا اضافہ کرتے جائیں اور وہ اضافہ آہستہ آہستہ ہوگا, نالج آہستہ آہستہ کنسٹرکٹ ہو رہی ہوگی. تو یہ کنسٹرکٹیوسٹ تھیوری کے حوالے سے ہم چل رہے ہیں. اس کے بعد پھر
جب یہ کہانی آگے چلے گی تو اس میں کچھ پراپرٹیز بھی آ جائیں گی بیچ میں، اور وہ پراپرٹیز ایسی ہوں گی جو بچے خود ڈسکور کر سکیں گے. ان پراپرٹیز کو آپ تھیورم کہہ سکتے ہیں. اب یہ تھیورم تک پہنچنے کا ایک بالکل مختلف طریقہ ہے کہ آپ نے ایک کہانی شروع کی، کہانی سے آپ نے کچھ نئے کانسیپٹس انٹروڈیوس کرنے شروع کیے، کچھ نئے کانسیپٹس انٹروڈیوس کرتے کرتے آپ نے کہا کہ دیکھیں آپ کا کیا خیال ہے ان کی، کیا وہ خود اس کنکلوژن تک پہنچ جائیں گے. فارمل پروف آپ نے سرے سے کیے ہی نہیں، اگر کیے تو وہ انٹیوٹیولی کیے، لیکن اس فارمل ہارورڈ کیلکولس نے پروفس فار ایگزامپل بالکل نکال دیے، اگرچہ ان کے اوپر اس پہ کافی کرٹیسزم ہوتا ہے، لیکن وہ یہ کہتے ہیں کہ ایک ایسی چیز کروانے کا کوئی فائدہ نہیں ہے جس کو آپ ریگر کے ساتھ نہ کرا سکیں، جس سے آپ واقعی کوئی سمجھ بوجھ میں اضافہ نہ کر سکیں. تو نالج اس طرح سے آہستہ آہستہ کنسٹرکٹ ہوتی ہے، میتھمیٹیکل نوٹیشن کے بغیر کنسٹرکٹ ہوتی جاتی ہے. اس کے ساتھ ساتھ جو ماڈرن طریقہ ہے وہ یہ کہ ملٹیپل ٹول کٹ پرووائڈ کریں آپ، کہ آپ اس طرح سے بھی پرابلم سالو ہو سکتا ہے، دوسرے طریقے سے بھی پرابلم سالو ہو سکتا ہے. پکچرز بنوا کے دکھائیں ان کو، پکچرز مزید ان کی جو گرافیکل میموری ہے، جو امیجنیشن ہے، جو ریپرزنٹیشن ہے، اس کو ری انفورس کرنے کی کوشش کریں. تو یاسر اس کے بارے میں کچھ آپ بتائیں کہ یہ جو میں دوبارہ سے اس بات پہ آ رہا ہوں کہ ڈیفینیشنز، تھیورمز اور اس کے بعد سالو پرابلم، یہ بڑا ہاریزنٹل طریقہ ہے چلنے کا، کہ یہ ڈیفینیشن تھیورم جو کلاسیکل، اور یہ بالکل کلاسیکل اگزامپل ہے سرفیس نالج کا، کہ آپ سرفیس پہ ہی رہتے ہیں، آپ ڈیفینیشنز دیکھتے ہیں، آپ تھیورم دیکھتے ہیں، آپ وہیں پہ اپلائی کر دیتے ہیں، جبکہ آپ ڈیپتھ کے اندر نہیں جاتے. اس میں اچھا یہ جو پہلا والا طریقہ ہے اس میں فارمولے بڑا امپورٹنٹ پارٹ پلے کرتے ہیں، کہ یہ ڈیفینیشن ہے، یہ تھیورم ہے، یہ فارمولا ہے، یہ آپ نے اپلائی کرنا ہے، پلگ اینڈ چک بہت زیادہ چل جاتا ہے. جبکہ جو دوسرا طریقہ ہے اس میں یہ کہ آپ بہت سارا ڈیپتھ میں ایک ساتھ چلے جائیں، اور اس ڈیپتھ کو استعمال کرتے ہوئے، اس نالج کی ڈیپتھ کو استعمال کرتے ہوئے، ان کا جو پرائر ایکسپیرینس ہے اس کو، کنیکشنز کو استعمال کرتے ہوئے آپ ان سے ڈسکور کروائیں. جس طرح ہم کہہ رہے تھے کہ ہم ایک کنسٹرکٹیوسٹ اپروچ، جہاں پہ جو آپ سب سے پہلے شروع وہاں سے کریں جو ان کو پہلے سے آتا ہے، اور اس کے اوپر یہ بلڈ کریں. ڈیفینیشنز کا مسئلہ یہ ہے کہ ڈیفینیشنز جب آپ یاد کر بھی لیتے ہیں تو اس کے بعد آپ سوچ رہے ہوتے ہیں کہ اس کی ایکچوئل اگزامپل کیا ہے اس ڈیفینیشن کی، اور وہ کئی دفعہ آپ صحیح اگزامپل جنریٹ کر دیتے ہیں، کئی دفعہ صحیح نہیں کرتے، کئی دفعہ آپ کو یہ بھی نہیں سمجھ آتا ہے کہ یہ چیز اس کی اگزامپل کیوں ہے اور یہ کیوں نہیں ہے. تو وہ ڈیفینیشن جو ہے وہ کسی اور چیز سے آپ کی کنیکٹ ہوئی نہیں ہے. کنیکٹ کرنے کے لیے جس طرح آپ کہہ رہے ہیں آپ کو ڈیپتھ میں جانا پڑے گا، وہ ہاریزونٹل کی بجائے آپ کو ورٹیکل، اگر میٹافر استعمال کریں، وہاں پہ کنیکٹ کرنا پڑے گا. لاٹس آف ایگزامپلز، لاٹس آف اسٹوریز. The definition should be the end product. You should not begin with the definition. وہ pointless سی بات ہو جاتی ہے in terms of use. تو جی ناظرین، یہ ہم ایک ایگزامپل کو ذرا غور سے دیکھنے کی کوشش کرتے ہیں. یہ لاہور پنجاب بورڈ کی جو کتاب ہے، اس کے پیج 251 پہ اگر آپ دیکھیں، جیسا کہ آپ کو نظر آ رہا ہے، اس میں ایڈیشن آف پرابیبلٹی کا ایک انہوں نے ٹاپک ڈسکس کیا ہے 7.43، اور اس میں پھر انہوں نے ایک فارمولا ان کو پرووائڈ کیا ہے کہ یہ فارمولا ہوگا، یہ تھیورم کی فارم میں ہے یا فارمولے کی فارم میں. اس کے بعد وہ کہتے ہیں کہ ایگزامپل سالو کیا ہے، پرابیبلٹی دیٹ ڈائی ٹاپ گیوز پرائم نمبرز اور آڈ نمبرز. ہم نے ایک ڈائی پھینکی اور اس میں ہم نے دیکھنا ہے کہ وہ پرائم نمبرز یا آڈ نمبرز دیتا ہے. اب آپ دیکھیں جو پرابلم ہم سالو کروا رہے ہیں یا جو پرابلم ہم ان سے انسالو ان کو دے رہے ہیں کرنے کے لیے، اس میں اب آپ دیکھیں کہ اس پرابلم کو سالو کرنے کے لیے کا ایک سمپل طریقہ یہ ہو سکتا تھا کہ آپ پرائم نمبرز بھی 1 سے 6 تک ہے نا جی ڈائی کے اوپر، آپ پرائم نمبرز کو بھی لکھ دیں اور آڈ نمبرز کو بھی لکھ دیں، اور یہ ٹوٹل سرچ اسپیس بھی آپ کے پاس معلوم ہے. سرچ اسپیس 1 سے لے کے 6 تک، 1 2 3 4 5 6، اس میں پرائم نمبرز کون سے ہیں، اس میں آڈ نمبرز، اور ان پرائم نمبر اور آڈ نمبر کا جو سائز ہے اس کو ڈیوائڈ کر دیں. یہ میرے خیال میں نیچرل طریقہ تھا اس کا کرنے کا. لیکن یہاں پر یہ اس پرابلم کو چونکہ سالو کر رہے ہیں، ہیڈنگ ہے یہاں پر ایڈیشن آف پرابیبلٹیز کی، اور اس کے بعد انہوں نے فارمولا دیا ہے ایڈیشن آف پرابیبلٹیز کا. تو اب وہ اس کو سالو کر رہے ہیں کہ پرابیبلٹی نکالیں پہلے پرائم نمبرز کی، اس کے بعد پرابیبلٹی نکالیں آڈ نمبرز کی، اس کے بعد ان کے یہ اوور لیپنگ سیٹس ہیں دونوں، پھر اس میں سے سبٹریکٹ کریں وہ پرابیبلٹی جو اوور لیپنگ کی وجہ سے ہمیں نکال دینی چاہیے. اب آپ دیکھیں ناظرین کہ اب وہ بچے
بچوں کو آپ ایک خاص طریقے سے کرانے کی کوشش کر رہے ہیں، جبکہ اس کا ایک اسٹریٹ فارورڈ طریقہ بھی تھا کرنے کا. مجھے نہیں معلوم کہ جب آپ اس پرابلم کو چیک کریں گے، اگر اس طرح کا پرابلم امتحان میں آتا ہے اور وہ سمپل اسٹریٹ فارورڈ طریقے سے یہ نکال دیتے ہیں، تو کیا آپ اس کو مارکس دیں گے یا نہیں دیں گے؟ مجھے اس بات کا پورا یقین ہے، اور میں نے یہ چیک کیا کہ جب اس پرابلم کو کلاس میں کروایا جاتا ہے تو وہ بچوں کو ایک ہی طریقے سے کروایا جاتا ہے، وہ دوسرے طریقے سے نہیں کروایا جاتا. اسی طرح سے اگر آپ دوسرا پرابلم دیکھیں تو یہ پرابلم ہے ملٹیپلیکیشن آف پرابیبلٹیز کے حوالے سے، جو اس کے بعد آ رہی ہے 7.44. اس میں وہ یہ پوچھ رہے ہیں کہ ہسبینڈ کی پاسبلٹی کہ وہ اگلے 20 سال میں زندہ ہوگا. میں نے تھوڑا سا پرابلم چینج کر دیا، 80% ہے، اور وائف کی پرابیبلٹی کہ وہ زندہ رہے گی وہ 10% ہے. تو اب آپ نے یہ نکالنا ہے کہ کیا پرابیبلٹی ہوگی کہ وہ دونوں زندہ ہوں گے اگلے 20 سال میں. تو ناظرین، اس میں اب آپ دیکھیں کہ یہ بڑا اسپیسیفک پرابلم ہم ڈسکس کر رہے ہیں کہ ملٹیپلیکیشن آف پرابیبلٹیز اوپر لکھا ہوا ہے انہوں نے، اس کے بعد نیچے لکھا ہوا ہے ملٹیپلیکیشن پرابیبلٹیز کی ٹاپک کے اندر کہ پرابیبلٹیز کس طرح سے ملٹیپلائی ہوتی ہیں. اس کے بعد ایک سالو پرابلم انہوں نے ساتھ دے دیا ہے، پرابیبلٹی آف دا مین ول الائیو ان 20 ایئرز، اور وہ انہوں نے سمپل ملٹیپلائی. سوال یہ ہے کہ وہ ایڈیشن کیوں نہیں ہو جاتا ان کا؟ مطلب یہ ہم ان کو کیا سوچ کا، یہ ہم سوچنے کی کا مطلب پاسبلٹی ہی نہیں پرووائڈ کر رہے کہ اس میں، اس لیے کہ ہم ملٹیپلیکیشن آف پرابیبلٹیز کی بات کریں اس وجہ سے کہ یہ سیکشن پرابیبلٹیز کی ملٹیپلیکیشن کا ہے، اس وجہ سے ہم ملٹیپلائی کر رہے ہیں. یا مجھے ابھی تک یاد ہے جب میں بہت چھوٹا تھا تو میری مدر جو تھیں مجھے پرابلم سالو کروائے، عبارتی سوال انہیں کہتے تھے کہ اگر ایک گھاس کا ٹوکرا، 4 بکریاں گھاس کا ٹوکرا ایک کھاتی ہیں تو 8 بکریاں ان کو کتنا چاہیے ہوگا. تو اس میں ہم ملٹیپلائی کر دیتے تھے کہ 8 بکریوں کے لیے ہمیں 2 ٹوکرے چاہیے ہوں گے، اور پھر وہ کہتے تھے کہ ایک ٹوکرا اور 4 بکریاں ختم کرتی ہیں 1 گھنٹے میں، تو اگر 8 بکریاں ہوں گی تو اس میں ڈیوائڈ کر دیتے تھے. تو یہ سمجھ نہیں آتا تھا کہ ملٹیپلائی کہاں پہ کرنا ہے. تو ان کو بڑا مسئلہ ہوتا تھا کہ مجھے کسی طریقے سے وہ یہ سمجھا دیں. پتہ نہیں آپ کو یہ مسئلہ ہوا کبھی کہ نہیں؟ وہ پرابیبلٹی میں دیکھیں، اگر آپ سوچ اس کے بارے میں، تو اس میں ملٹیپلیکیشن ہو رہی ہے، ایڈیشن ہو رہی ہے، سبٹریکشن ہو رہی ہے. اب ایف ایس سی لیول تک یہ کوئی مشکل سکلز نہیں رہتی. اصل مسئلہ یہاں پہ کسی کو ملٹیپلیکیشن ایڈیشن کروانے کا یا سبٹریکشن کروانے کا نہیں ہے. اصل مسئلہ ہے کہ بندے کو سمجھ آ جائے کہ کہاں پہ کیا کرنا ہے اور کیوں ہو رہی ہے. جی. تو اس میں کوئی اتنا مشکل سوال نہیں ہے یہ کہ اگر ایک ہسبینڈ جو ہے وہ 80% پرابیبلٹی ہے کہ وہ زندہ رہے گا اور وائف 20% پرابیبلٹی کے، تو دونوں کی پرابیبلٹی ہم ایڈ کر کے دیکھ لیتے ہیں. اچھا، اگر ہم ایڈ کر کے دیکھیں تو یہ 100% 80+10 90 ہو جاتی ہے. تو اس میں کوئی ایسا عجیب و غریب جواب تو نہیں آ رہا ہمیں. لیکن اگر پرابیبلٹی اس کی 30% ہو جاتی تو پھر تو یہ 1 سے بھی بڑھ جاتی پرابیبلٹی. تو اس کا مطلب کچھ گڑبڑ ہے، یہاں گڑبڑ ہے، ایڈیشن نہیں ہو سکتی، ایڈیشن یہاں پہ نہیں ہو سکتی. مطلب اس کے علاوہ بھی آپ کئی بہت ساری چیزیں سوچ سکتے ہیں، یا اسٹوڈنٹ سے ہی آپ یہ اگلوا سکتے ہیں کہ دیکھو بھائی ایڈ کرنے کا تو یہ مطلب ہوگا. جیسے بکری، اگر 4 بکریاں ہیں تو وہ کتنے جلدی یہ گھاس کا ٹوکرا ختم کریں گی. میری مدر ہمیشہ یہ پوچھا کرتی تھیں کہ دیکھو بھائی 2 بکریاں جلدی کھائیں گی، یہ 4 بکریاں جلدی کھائیں گی. اگر وہ جلدی کھا رہی ہیں تو پھر ڈیوائڈ کرنا ہوگا. تو اس طرح کی بہت ساری، مطلب یہاں پر کتاب میں اس کی بالکل گنجائش نہیں رکھی گئی کہ وہ آپ کو سوچنے پہ مجبور کریں اسٹوڈنٹس کو. تو ناظرین، آپ جب یہ کلاس میں یہ پڑھانے کے لیے جائیں گے تو آپ کے لیے بڑا ضروری ہوگا کہ آپ ایک ڈسکشن اس کے اندر شروع کریں. اچھا، اس میں ایکسٹریم ایگزامپلز اگر آپ ان کو پرووائڈ کرنے کی کوشش کریں کہ 80%، 10%، یہ ساری، تو اس سے کافی ہیلپ مل سکتی ہے. فارمولا امپوز کرنے کی کوشش نہ کریں، جیسا کہ یہاں پر امپوز کرنے کی کوشش کی گئی، اور وہ ہمیشہ اس کو اس طرح سے کرنے کی کوشش کرتے ہیں. اس کے ساتھ ساتھ پھر آپ یہ کر سکتے ہیں کہ اس پرابلم کو، یہی پرابلم جو کتاب میں سالو ہے کہ کتنے پرسنٹیج ان دونوں کے چانسز ہیں، ان کو آپ اس پرابلم کو اس طرح سے ریورڈ کر سکتے ہیں، یا اس کو ایکسٹینڈ کر سکتے ہیں، یا تھوڑی سی ویریشن کر سکتے ہیں کہ پھر آپ کو واقعی پتہ چل جائے کہ یہ اسٹینڈ الون پرابلم نہیں ہونا چاہیے، اس کی بہت ساری ویریشنز ہونی چاہیے، تاکہ آپ ٹیسٹ کر سکیں کہ یہ انہوں نے رٹا لگایا ہوا ہے یا انہوں نے واقعی. مثال کے طور پہ دی پرابیبلٹی دیٹ بوتھ آر الائیو اور بوتھ آر ڈیڈ ود ان 10 ایئرز اور 20 ایئرز، یہ آپ پوچھ سکتے ہیں ان سے. پھر آپ یہ پوچھ سکتے ہیں کہ واٹ از دا پرابیبلٹی ون از ڈیڈ اینڈ دی ادر از الائیو. اب اس میں یہ چیزیں واضح ہو جائیں گی پھر جب آپ اس پرابلم کی مختلف ڈائریکشن سے اس پرابلم کو اپروچ کرنے کی کوشش کریں گے.
ڈرا دا پروبیبلٹی ٹری اینڈ شو وین ملٹیپلیکیشن ٹیکس پلیس اینڈ وین ایڈیشن ٹیکس پلیس. یہ ایک اور چیز ہو سکتی ہے کہ آپ پروبیبلٹی ٹری کے اوپر یہ شو کرنے کی کوشش کریں کہ دیکھو یہاں پہ اگر آپ اس ٹری میں اس ڈائریکشن میں موو کر رہے ہوں گے تو یہاں ملٹیپلیکیشن ہوگی, لیکن اگر ہم ان پاسبلٹیز کو دیکھ رہے ہیں, آڈ نمبرس کی پرائم نمبرس کو ہم دیکھ رہے ہیں کتنی دفعہ آ سکتا ہے ڈائی, تو اس میں وہ ایڈیشن ہو رہی ہوگی. تو یہ مختلف کنیکشنز ہوں گے جو آپ ان کے مزید ری انفورس کر سکتے ہیں. دوسرا, جیسا کہ ہم نے ڈسکس کیا کہ ایکسرسائزز کو ہم بریکٹ نہیں کر دینا چاہیے کہ یہ ملٹیپلیکیشن کی ایکسرسائزز ہیں, یہ ایڈیشن کی ایکسرسائزز ہیں. پرابلمس دیٹ آر ناٹ انٹیوٹیو, یہ ہم ناظرین پہلے بھی ڈسکس کر رہے تھے. یہ آپ کو پرووک کرتے ہیں کہ آپ ٹولز اینڈ ٹیکنیکس کو استعمال کریں. پرابلمس دیٹ آر ملٹی ڈائمینشنل, جس میں سمپل پلگ اینڈ چیک کام نہیں کر سکتا, تو یہ خاص طور پہ بڑا ضروری ہوگا آپ کے لیے یہ چیک کرنا, یہ اس طرح کی پرابلمس نکالنا جس میں پرابلم ایک جگہ اس کا صرف یہ جواب ہے, اس طرح سے بات نہیں بنتی. اس کا تھوڑا سا ویریشن ہم کر دیتے ہیں, پھر ہم دیکھتے ہیں اس کا کیا جواب بنتا ہے. اس کو ہم تھوڑا سا اس ڈائریکشن میں موو کر دیتے ہیں, پھر ہم دیکھتے ہیں اس کا. تو ایک پرابلم یہ نہیں ہے کہ یہ پرابلم ہے, یہ فارمولا لگایا, یہ اس کا جواب نکلا ہے, جس میں آپ کمپلیکسٹی کنٹرول کر سکتے ہیں. تو یہ خاص طور پہ ناظرین اس طرح کے پرابلمس میں ہم بہت سارے ڈیوائس کر سکتے ہیں, خود سے بنا سکتے ہیں, مختلف آپ کو کتابوں میں مل جائے گی. ہم ان پرابلمس کا ڈیٹیل کے ساتھ ذکر کریں گے جو یہ چیک کر سکتے ہیں کہ جو آپ نے نالج امپارٹ کی ہے, جو آپ کی پیڈاگوجیکل اسٹریٹجی تھی, جو آپ نے پیڈاگوجیکل کانٹینٹ ڈیزائن کیا ہے, کیا وہ پیڈاگوجیکل کانٹینٹ کس حد تک آپ کے لیے سکسیزفل رہا ہے. ناظرین, ہم پرابیبلٹی کا ذکر کر رہے تھے اور ہم نے آپ سے وعدہ کیا تھا کہ ہم آپ کے سامنے بہت سارے اس طرح کے پرابلمز رکھیں گے جو انکنونشنل پرابلمس ہیں, جہاں انٹیوشن آپ کی اتنی ہیلپ نہیں کرتی, جہاں پہ آپ کو ٹولز اینڈ ٹیکنیکس استعمال کرنے پڑتے ہیں. آپ کو پرووک کیا جاتا ہے کہ آپ ٹولز اینڈ ٹیکنیک, بڑے انٹرسٹنگ بڑے ایکسائٹنگ پرابلمس ہیں, آپ ان کو گیم کی طرح بھی لے سکتے ہیں. پھر ان کی ایک اور مزے کی بات یہ ہے کہ اس میں بڑی مزیدار انفائنائٹ ویرائٹی ہے کمپلیکسٹی کی, کہ آپ تھوڑی سی کمپلیکسٹی چینج کریں, آپ پہلے لو کمپلیکسٹی رکھیں, آپ دیکھیں کہ کتنے اسٹوڈنٹس اس کو سالو کر سکتے ہیں, اس کے بعد کمپلیکسٹی تھوڑی تھوڑی بڑھاتے جائیں. یہ اس طرح کے پرابلم نہیں ہے جیسے کہ آپ کو مختلف کتابوں میں نظر آئیں گے جس میں صرف ایک ہی پرابلم ہوتا ہے اور ایک ہی طریقے سے سالو ہو سکتا ہے. یہاں آپ ملٹیپل طریقوں سے ان کو سالو کر سکتے ہیں. تو ناظرین, یہ پہلا پرابلم جو ہے اس کا نام ہے الکیسینو, یہ ہم نے اس کتاب سے لیا. بہت مزیدار کتاب ہے, میں نے 75 روپیز کی خریدی تھی. اس میں اس طرح کے کوڈز, پزلز اینڈ کانسپریسیز کافی دی ہوئی ہیں. ڈینس شاشا, کوڈز, پزلز اینڈ کانسپریسی, اس کتاب کا نام ہے اے نیو میتھمیٹیکل تھرلر. تو واقعی یہ تھرلنگ ایگزامپلس ہیں جو ہم آپ کے سامنے رکھیں گے. اچھا, پرابلم کیا ہے؟ میں پرابلم آپ کو پہلے بتا دوں کہ پہلی امپورٹنٹ بات یہ کہ آپ یو شوڈ بی ایبل ٹو انڈرسٹینڈ اینڈ اپریشیٹ دا پرابلم. پرابلم یہ ہے کہ ایک بندے نے کیسینو کے خلاف کھیلنا ہے اور ڈائس ہے جس کی 6 سائڈز ہوتی ہیں اور فیئر ڈائس ہے, 1 2 3 4 5 6 آ سکتا ہے. وہ 2 دفعہ اس نے پھینکنا ہے اینڈ دا پرسن از گوئنگ ٹو پلے اگینسٹ دا کیسینو. وہ کچھ پیسے اس پہ لگائے گا, جو ونر ہے وہ ہی ول گیٹ 25% مور دین ہی پلیسز اور شی پلیسز آن دا ٹیبل. تو یہ طریقہ کار ہے اس کا. اچھا, جیتے گا کون؟ اب آپ ناظرین دیکھیں کہ جب 2 دفعہ وہ ڈائس کو پھینک رہا ہے تو اس میں ان کا سم کر لیں جو کچھ آ رہا ہے. وہ سم 2 سے کم تو نہیں ہو سکتا, اس لیے کہ 1 تو ہے نا, 1 تو ہر صورت میں آئے گا. 2 سے کم نہیں ہو سکتا اور 12 سے زیادہ نہیں ہو سکتا, کہ اگر دونوں دفعہ 6 آ گیا تو 12 ہو جائے گا. اب اس کو 2 حصوں میں تقسیم کر دیا اس نے پرابلم کے اندر. وہ کہتا ہے کہ لو اس وقت ہم کہیں گے لو آیا ہے جب ان دونوں کا سم, دونوں دفعہ ڈائس پھینکنے کا سم 2 3 4 5 اور 6 آئے, اور ہائی اس وقت ہم کہیں گے جب وہ 8 9 10 11 اور 12 آئے. تو وہ کیسینو یہ کہتا ہے اس بندے سے جو پیسے لگا رہا ہے, جو کھیل رہا ہے اس کے ساتھ, کہ آپ پہلے سے بتائیں کہ آپ کے خیال میں کیا آئے گا. وہ لو بھی کہہ سکتا ہے, وہ ہائی بھی کہہ سکتا ہے. اگر وہ لو کہتا ہے اور جب وہ دونوں ڈائسز پھینکے گا تو اس کا مطلب یہ کہ اب 2 3 4 5 6 اگر آیا تو وہ جیت جائے گا. اگر وہ ہائی کہتا ہے اور لو آ جاتا ہے تو پھر تو وہ ہار جائے گا. اگر وہ ہائی کہتا ہے اور 8 9 10 11 12 میں سے کوئی نمبر بھی آ جاتا ہے تو وہ جیت جاتا ہے. اب یاسر, آپ یہ مجھے بتائیں کہ اگر آپ سے کہا جائے کہ یہ گیم آپ کیسینو کے خلاف کھیلیں تو آپ کے خیال میں یہ ایک فیئر گیم ہوگا؟ فیئر گیم کسے کہتے ہیں؟ فیئر گیم کا مطلب یہ ہے کہ جس میں آپ کے اور کیسینو کے جیتنے کی چانسز 50-50 ہوں گے.
آپ کی انٹیوشن آپ کو کیا بتاتی ہے. دیکھیں آپ اگر لو کہہ رہے ہیں تو پھر آپ کو لو آنا چاہیے, آپ اگر ہائی کہہ رہے ہیں تو آپ کو ہائی آنا چاہیے. رائٹ. میرا خیال ہے کہ یہ 50% سے کم ہے جیتنے کے چانسز, جیتنے اس کے بندے کے چانس. کیوں؟ ایک تو اس میں 7 نہیں ہے, اس میں 7 نہیں ہے, اور 7 آئی تھنک ہیز دی ہائیسٹ پرابیبلٹی. یہ آپ کو کیسے احساس ہوا؟ لوڈو کھیل کے. امپیریکل نالج ہے, کاؤنٹنگ میں نے نہیں کی ایکچولی. تو ناظرین اب یہ پرابلم کو سمجھنے کے لیے, اس کو آگے لے کے جانے کے لیے یہ بڑا ضروری ہے کہ ہم یہ اس چیز کو دیکھیں کہ اگر ہم 2 ڈائس پھینکیں, اس میں آپ نے بڑی صحیح بات کی کہ 7 مسنگ ہے, تو اس کا مطلب اگر 7 آ جاتا ہے تو بھی وہ ہار جاتا ہے نا. ایگزیکٹلی. اب سوال یہ کہ 7 کی پرابیبلٹی کتنی ہے آنے کی. اگر تو 7 کی پرابیبلٹی بہت تھوڑی ہے تو پھر یہ فیئر گیم. دیکھیں نا, اگر 2 3 4 5 6 یہ تو کافی سارے نمبرز ہیں نا, 7 تو صرف ایک ہی نمبر ہوگا. 7 ایک ہی نمبر. تو اگر اس کی پرابیبلٹی بہت تھوڑی ہے اور اگر 51% بھی ہے تو پھر تو ٹھیک, 51 اور 49 میں کتنا فرق ہوگا, رائٹ. تو پھر تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ فیئر. لیکن اگر 7 کی پرابیبلٹی, جیسا کہ آپ نے اس شک کا اندیشہ ظاہر کیا کہ وہ بہت زیادہ ہوتی ہے, تو پھر مسئلہ ہو جائے گا. تو اب ہمیں یہ دیکھنا پڑے گا کہ یہ پرابلم, اس لیے کہ کیسینو کی تو بزنس یہی ہے نا, انہوں نے کوئی نہ کوئی ضرور اس میں کیچ رکھا ہوا ہوگا. تو ناظرین اب آپ دیکھیں کہ ہم نے اس کو شروع کیا ایک کہانی سے. اب ہم دیکھتے ہیں کہ ہماری جو پرائر نالج ہے یا جو کتابوں میں ہمیں سارا کچھ پڑھایا گیا وہ کس حد تک ہمیں فائدہ مند ہو سکتا ہے, کس اپروچ نے, کس پڑھانے کے طریقے نے, کس ٹیکسٹ بک نے ہمیں وہ ٹولز اینڈ ٹیکنیکس پرووائڈ کیے کہ ہم اس پرابلم کو سالو کر سکیں. تو ناظرین اب ہم خان اکیڈمی کا ذکر کرتے ہیں. خان اکیڈمی کو پہلے بھی ہم نے اس کا ذکر کیا تھا. میں آپ سے ریکویسٹ کروں گا, آپ کو انکریج کروں گا کہ آپ اس میں وزٹ کریں اور اس کے مختلف لیکچرز کو اٹینڈ کر کے دیکھیں کہ وہ کس طریقے سے مختلف چیزیں پڑھانے کی کوشش کرتے ہیں اور خاص طور پہ پرابیبلٹی پڑھانے کی کوشش کرتے ہیں. اور جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ خان اکیڈمی بہت پاپولر ہے, بے تحاشا لوگ اس کے ذریعے سے پڑھنے کی کوشش کرتے ہیں. اگر آپ خان اکیڈمی کے پرابیبلٹی کے شروع کے لیکچرز دیکھیں, جیسے کہ کچھ آپ کو یہاں پہ نظر بھی آ رہے ہیں سائٹ کے اوپر, تو وہ یا سے بڑی مزے کی بات ہے کہ وہ کسی ڈیفینیشن سے شروع نہیں کرتا, وہ ایک کہانی سے شروع کرتا ہے. جیسے کہ ہم نے لاسٹ ٹائم آپ کو تھوڑا بہت اس کا ذکر بھی کیا تھا, وہ ایک کہانی سے شروع کرتا ہے. کہانی کے بعد پھر وہ کانسیپٹس جو ہیں وہ اس کہانی میں آتے جاتے ہیں ساتھ ساتھ, اور وہ ہمیں بھاری نہیں لگتے, وہ ہمیں تکلیف دہ نہیں لگتے, اس وجہ سے کہ وہ ہماری روزمرہ کی زندگی سے اس نے ڈرائیو کیے ہوئے. اور اس کے بعد پھر وہ ان کی کمپلیکسٹی بڑھاتا جاتا ہے اور کہتا ہے کہ دیکھو یہاں پہ پرابیبلٹیز ایڈ ہو رہی ہیں, اور کیوں ایڈ ہو رہی ہیں تمہیں خود نظر آ رہا ہے کیوں ایڈ ہو رہی ہیں. یہاں پہ پرابیبلٹیز کو ملٹیپلائی کر دینا چاہیے, اور ساتھ ہی وہ آپ سے اتنے نیچرل طریقے سے وہ بات کر رہا ہوتا ہے, اتنی عام زبان میں بات کر رہا ہوتا ہے, اتنے عام جو واقعات ہیں ان کو بیان کر رہا ہوتا ہے کہ اس میں پھر آپ کو یہ نہیں لگتا کہ آپ کوئی تھیورم پڑھ رہے ہیں یا کوئی آپ پروف پڑھ رہے ہیں. آپ کو لگتا ہے کہ جیسے یہ چیز تو مجھے پہلے سے معلوم تھی. تو ناظرین اس کا آپ کو اکیڈمی میں یہ 5واں غالباً پرابیبلٹی کا لیکچر ہے جس میں وہ اسی پرابلم کو ہینڈل کرنے کی کوشش کرتا ہے. اور یہاں پہ اس نے ایک گریڈ بنایا ہوا ہے. یہ بھی ایک خاص بات تھی جو ہم نے ڈسکس کی تھی کہ خان اکیڈمی والا ٹری بھی بناتا ہے, پرابیبلٹی ٹری بھی بناتا ہے, اور وہ گریڈ کو بھی استعمال کرتا ہے اور ٹیبل کو بھی استعمال. تو یہ 3 مختلف طریقے ہیں اس کو استعمال کر, اور ان کو پھر انٹیگریٹ بھی کر دیتا ہے کہ پرابیبلٹی ٹری اس طرح سے بن کے نظر آتا ہے, گریڈ اس طرح سے بن کے. اب آپ یہ دیکھیں یہ 2 ڈائمینشنل اس نے گریڈ بنایا ہوا ہے. اگر ہم نے ڈائی کو 2 دفعہ پھینکا ہے یا 2 ڈائی استعمال کیے, اس میں آپ دیکھیں کہ اس نے جو گریڈ بنایا ہوا ہے اس میں مختلف کلر استعمال کیے ہوئے, اور اس نے پرابیبلٹیز لکھی ہوئی ہیں کہ 7 کے آنے کی پرابیبلٹی کیا ہے, یعنی دونوں کا سم مل کے 7 ہو جائے. 6 کی کیا ہے, 5 کی کیا ہے, 4 کی. اب آپ دیکھیں 7 کی پرابیبلٹی جیسے آپ نے یاسر کا ہیویسٹ ہے, تو 1 2 3 4 5 6/36 ہے 7 کی پرابیبلٹی. اس کا مطلب یہ ہوا کہ انہوں نے 7 کو خاص طور پہ نہ لو میں رکھا کیسینو والوں نے, نہ ہائی میں رکھا. اس کی یہ وجہ تھی بیسیکلی دی پرابیبلٹی آف 7 از میکسیمم, اٹ از 6/35. The probability that high comes is 15/36. وہ آپ یہاں سے کاؤنٹ کر سکتے ہیں. The probability of low is also 15/36.
the probability of you winning is 15/36, the probability of losing 15 में आप 6 जमा कर दें 7 के हवाले से ना, तो वो 21 हो जाता है। 21/36 तो अच्छी खासी लूज करने की प्रोबेबिलिटी अच्छी खासी हो जाती है। तो ये तो फेयर गेम ना हुआ, फिर इसी वजह से उनका बिजनेस चलता है, इसी वजह से वो आगे चलते हैं। तो अब आपने देखा कि जो टूल्स खान एकेडमी ने प्रोवाइड किए थे, उनके ज़रिए से हम इस प्रॉब्लम को अप्रिशिएट भी कर सकते हैं, इसको सॉल्व भी कर सकते हैं और इसको एंजॉय भी कर सकते हैं। जबकि बाकी अगर हम ये टूल्स प्रोवाइड ना करें, प्रोबेबिलिटी ट्री की हमने बात की, ग्रिड की बात की, तो ये हमारे लिए प्रॉब्लम का इस्तेमाल करना मुश्किल हो जाता है। आपके लिए हम रिक्वेस्ट करेंगे कि आप अपनी किताब, जो किताबें आपको बोर्ड्स में प्रोवाइड की गई हैं, उनको पढ़ के ये सॉल्व करने की कोशिश करें। अच्छा खासा मुश्किल होगा आपके लिए, आप खुद ही सोचिएगा, खुद ही इसका अंदाज़ा लगाइए कि आपके लिए कितना मुश्किल होगा ये प्रॉब्लम सॉल्व करना। हम मज़ीद कुछ प्रॉब्लम डिस्कस करेंगे, अनइंट्यूटिव प्रॉब्लम्स, अनकन्वेंशनल प्रॉब्लम, जहाँ पे आपको टूल टेक्निक इस्तेमाल करने की ज़रूरत महसूस होती है, जिनकी कॉम्प्लेक्सिटी आप बढ़ा सकते हैं। इससे पहले कि हम उन प्रॉब्लम्स का जिक्र करें, आप याद करें कि वो इसराइली प्रोफेसर ने जो बहुत अरसा पढ़ाता रहा है तेल अवीव में, उसने हमें प्रोबेबिलिटी पढ़ाने के हवाले से क्या कहा था कि आपको इस तरह के प्रॉब्लम्स को ज़रूर हेड ऑन डिस्कस करना चाहिए। आप याद करें कि इस किताब ने मॉडर्न हेरिस्टिक्स हाउ टू सॉल्व इट, उसने क्या रिकमेंड किया था प्रोबेबिलिटी के हवाले से कि अगर आप नॉन इंट्यूटिव प्रॉब्लम्स को देखेंगे तो आपकी अंडरस्टैंडिंग किस तरह से बढ़ेगी। इसी तरह आर्ट एंड क्राफ्ट प्रॉब्लम सॉल्विंग आपको कवर नज़र आ रहा है। उसने कहा था कि पिक्चर्स ड्रॉ करना बहुत ज़रूरी है क्रिएटिविटी बढ़ाने के लिए, और अप्रोप्रिएट टूल्स इस्तेमाल करना बहुत ज़रूरी है प्रॉब्लम्स को नेचुरल तरीके से सॉल्व करने के लिए। आपको याद होगा कि बायोलॉजी ऑफ लर्निंग का किताब का हमने जिक्र किया था, उसने हमें क्या कहा था कि ग्राफिकल हमारा माइंड जो है वो क्या लफ्ज़ इस्तेमाल करता था, वो सेंसलेशस है, कि वो देखने का माइंड है। yes. अच्छा नाज़रीन, अब हम जो प्रॉब्लम शुरू डिस्कस कर रहे हैं वो एक प्रॉब्लम ऐसा है जिसकी कॉम्प्लेक्सिटी आप आहिस्ता आहिस्ता बढ़ा सकते हैं। इसमें आप देखें कि हमारे पास 3 बॉक्सेस हैं, मुख्तलिफ नामों से इस प्रॉब्लम को याद किया जाता है, मैं आपको वो बाद में जिक्र करूँगा। हमारे पास 3 बॉक्सेस हैं, एक में ख़जाना है या कोई गाड़ी है, बहुत एक्सपेंसिव कार है, और दूसरी में 2 बकरियां हैं या कोई ख़ास चीज़ नहीं है। हम ये देखना चाहते हैं कि क्या प्रोबेबिलिटी है कि 3 दरवाजे हैं सिर्फ, कि 3 दरवाज़ों में से आप एक दरवाज़ा खोलें, आपको मालूम नहीं है कि किस दरवाजे में ख़जाना है या गाड़ी या किस में बकरी है, आप ख़जाना विन करना चाहते हैं, तो आपके चांसेस क्या होंगे कि आप एक दफ़ा, सिर्फ एक दफ़ा आप ख़जाना विन कर, एक चांस आपको दिया जाएगा, कौन सा दरवाज़ा आप, या फिर आपका क्या ख्याल है? ये तो बहुत सिंपल, इंट्यूटिव है, 1 out of 3। 1 out of 3। तो अब ये तो आपको 3 बॉक्सेस ABC हम कह देते हैं, उनमें से एक के अंदर प्रोबेबिलिटी के बॉक्स A के अंदर ख़जाना है, जैसा आपने कहा 1/3। अब नाजरीन, हमने आपसे कहा कि अच्छा आप A को आपने हाथ रख दिया कि ये इस दरवाजे में ख़जाना है, लेकिन अभी आपने वो खोल के नहीं देखा, जैसा कि आपको स्लाइड पे नज़र आ रहा है कि ख़जाने पे आपने हाथ तो रख दी है, आपका ख्याल है कि ख़जाना इस दरवाजे के पीछे है, लेकिन आपको मालूम नहीं कि वाकई इसमें है। अब कोई दूसरा बंदा आता है और जो 2 दरवाजे हैं B और C, उनमें से एक दरवाज़ा वो खोल देता है और उसमें ख़जाना नज़र आ जाता है, आपको है, कार नज़र आ जाती है, एक्सपेंसिव कार। तो अब आप बताएं कि आपके उसी दरवाजे को खोलने की ये प्रोबेबिलिटी कितनी है कि उसमें ख़जाना होगा? ये भी इंट्यूटिव है, 0 हो गई। 0 हो गई, इसलिए कि आपको पता चल गया। तो अगरचे एक दरवाज़ा भी आपने नहीं खोला, वो तो उसमें भी फिर कुछ नहीं होगा, राइट। लेकिन अब आपको दूसरे बंदे के एक दरवाज़ा खोलने से ये मालूम हो गया कि प्रोबेबिलिटी आपकी जो पहले 1/3 थी वो 1/3 से 0 हो गई। चलें, अब हम थोड़ा सा और आगे चलते हैं। गेट A के ऊपर हाथ रखा हुआ है, सिर्फ खोला नहीं आपने। दूसरा जो बंदा आता है वो एक और बॉक्स खोल देता है या दरवाज़ा खोल देता है और उसमें से ख़जाना नहीं निकलता। सवाल यह है कि अब आपकी प्रोबेबिलिटी कि आपने जिस बॉक्स पे हाथ रखा हुआ है विच इज A, उसकी प्रोबेबिलिटी तो अभी भी 1/3 होगी। इंट्यूशन तो यही कहती है कि अभी 1/3। और जो दूसरा दरवाजा नहीं खुला उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी? वो भी 1/3 है, वो चेंज नहीं होगी। वो चेंज नहीं होगी। 1/3 क्या? अब तो पॉसिबिलिटीज 2 हैं, तो 1/2 1/2 वो बराबर, मेरा मतलब था बराबर 1/2। ठीक है। तो इंट्यूशन हमें ये कह रहा है कि वो 1/2 होगी, लेकिन इसका जवाब कुछ और है।
اب وہ جواب جیسے یاسر آپ نے کہا تھا اس سوال کے بارے میں کہ آپ کو جواب بھی اس کا پتہ مجھے ہے. ایکچولی یاد تھا کہ یہ چینج ہو گئی ہیں، لیکن کیوں چینج ہوئی ہیں اور کس طرح ہوئی ہیں یہ بالکل نہیں یاد تھا. ناظرین ہم تھوڑا سا اس پرابلم کو مزید آگے بڑھانے سے پہلے، اس پرابلم کو مونٹی ہال پرابلم کہا جاتا ہے. کلاسیکل پزل یا پیراڈاکس، سیمی پیراڈاکس کے طور پہ شمال کیا جاتا ہے. یہ آپ کو میں دکھا رہا ہوں، ویکیپیڈیا کا پیج دکھا رہا ہوں جو مونٹی ہال پرابلم کو ڈسکرائب کیا ہوا ہے. اس میں آپ کو دیکھیں ایک بکری بھی نظر آ رہی ہے، ایک دروازہ کھولا ہوا ہے، اس میں سے بکری آپ کو نظر آ رہی ہے. یہ جو گرافیکل ٹیمپلیٹس ہوتی ہیں بہت آپ کو ہیلپ کرتی ہیں کہ آپ کس طریقے سے سمجھ سکتے ہیں، کس طریقے سے ایک پکچر بنا سکتے ہیں اپنے ذہن کے اندر نا. اچھا، اس پرابلم کو آگے چلانے سے پہلے میں ایک اور ذکر کرتا چلوں کہ یا پھر یہاں فارمولے آپ کو ہیلپ نہیں کریں گے. آپ کو یہ سمجھ ہی نہیں آئے گی کہ کون سا فارمولا آپ نے، اگر آپ تکا لگا کے سالو کرنے کی بھی کوشش کریں تو ہم نے اتنی ویریشن اس پرابلم کی بنائی ہوئی ہے کہ کہیں نہ کہیں آپ ضرور پھنس جائیں گے. تو ناظرین اب آپ دیکھیں کہ یہاں پر ابھی دروازہ آپ نے ہاتھ رکھا ہوا ہے گیٹ 1 کے اوپر یا اے کے اوپر، اور اس کی پرابیبلٹی آپ نے یہ کہا کہ 1/3 ہے. ٹھیک ہے، بالکل ہر گیٹ کی کہ اس میں خزانہ ہوگا 1/3 ہے. اس کا مطلب یہ کہ دو جو گیٹ باقی بچے ہیں 2 اور 3، ان میں خزانہ ہونے کی پاسبلٹی یا پرابیبلٹی کتنی ہے؟ ابھی کھولا نہیں ہم نے کوئی بھی گیٹ. 2/3 ہے. تو یہ چیز تو ناظرین واضح ہو گئی کہ جس پہ میں نے ہاتھ رکھا ہوا ہے یا جس پہ آپ نے ہاتھ رکھا ہوا ہے اس کی 1/3 ہے، لیکن جو باقی 2 گیٹس ہیں ان کی 2/3 ہے، ان کی 1/3 نہیں ہے. کریکٹ، 2/3 ہے. 2/3. اور اب آپ دیکھیں کہ اب ایک کا دروازہ باہر سے کوئی کھول دیتا ہے تو اس کا مطلب اس کی پرابیبلٹی تو اب 0 ہوگی، اس میں تو ہے ہی نہیں خزانہ. اس میں نہیں ہے 0. تو جو اس کے ساتھ والا گیٹ تھا اس کی پرابیبلٹی اب 50% دونوں کی ہو گئی جو کھلے نہیں ہیں، یا اس کی 2/3 ہو گئی. یہ سوال ہے آپ کے سامنے. یعنی کہ جو پہلی پرابیبلٹیز تھیں وہ اب ساری ایک دروازے پہ کیا آ گئیں، یا وہ اریز ہو گئیں اور اب پھر سے برابر ہو گیا سوال. یہ سوال. تو ناظرین اس کے بارے میں ذرا آپ غور کریں کہ یہ کس طرح سے ہوگا. ہم آپ کو اس ماڈیول میں اس کا جواب نہیں بتانا چاہتے، ہم اس کو اگلے ماڈیول میں ڈسکس کریں گے. لیکن یہ ایک ایسا سوال ہے جس پہ یاسر آپ تھوڑا سا کہ یہاں پر انٹیوشن آپ کو جو کچھ کہہ رہی ہے آپ کو اس کے بارے میں کچھ شک ہے، اور یہاں جب تک آپ ٹولز اینڈ ٹیکنیکس استعمال نہ کریں اور ایک گرافیکل ریپرزنٹیشن نہ بنائیں جب تک کام نہیں چلے گا. آپ کچھ کہیں گے اس کے بارے میں؟ یہاں پہ وہی ہے کہ ہمیں یہ نہیں پتا کہ ٹوٹل پرابیبلٹیز، پاسبلٹیز کیا ہیں جن کو کاؤنٹ کریں تو ہمیں صحیح جواب پہ پہنچیں گے. اگر ہم دیکھیں کہ جی 2 دروازے ہیں، ایک دونوں بند ہیں، ایک 50-50 چانس، ہمیں تو یہی لگتا ہے. لیکن مجھے شبہ ہے کہ یہ پاسبلٹیز جو ہیں جن کو ہم کاؤنٹ کر رہے ہیں وہاں پہ مسئلہ ہے. اور اگر ہم کاؤنٹ صحیح کریں آف دی ویریس آؤٹ کمز اور صحیح ٹولز استعمال اور صحیح ٹولز استعمال کریں جو ایسے تو پھر ہم اس پرابلم کو، ناظرین آپ یہ کوشش کیجیے گا ان کو سالو کرنے کے لیے. ہم اس کے بعد جو ماڈیولز آ رہے ہیں اس میں اس کا جواب دینے کی کوشش کریں گے، اور یہ بھی شو کریں گے کہ یہ پرابلم اسٹینڈ الون پرابلم نہیں ہے، اس کی بہت ساری مزیدار ویریشن بن سکتی ہیں. اور ہم کیسینو کے ایک گیم میں بھی لے جائیں گے جہاں پر یہی چیز استعمال ہوتی ہے، اور پھر دیکھیں گے کہ آپ اس کو اس طریقے سے آپ نے کس طرح سالو کرنے کی کوشش کی ہے، ہم آپ کو کیا ٹولز اینڈ ٹیکنیکس پرووائڈ کرنے کی کوشش کرتے ہیں. خان اکیڈمی بھی آپ دیکھیے گا کہ کیا وہاں سے آپ کو کوئی ٹولز ٹیکنیکس مل جاتے ہیں اس کو سالو کرنے کے لیے. جب تک کے لیے ہمیں اجازت دیجیے. خدا حافظ.